أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیز ساتھیوں دوستوں، محرم کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں. حالانکہ محرم ایک عزت والا مہینہ ہے اور اللہ نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا. بہت ساری خرافات ایسی ہیں جو اس مہینے کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں، جن کا شریعت سے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. گزشتہ جمعہ بات ہو رہی تھی غدیر خم کے حوالے سے، جسے ایک طبقہ عید غدیر کے نام سے یاد کرتا ہے. 18 ذی الحجہ کی بات ہے اور یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول حجۃ الوداع سے واپس جا رہے تھے. اور خم کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا. آپ تفصیل پچھلے جمعہ سن چکے ہیں. حضرت علی سے متعلق جو شکایات کی گئی کہ انہوں نے ہم سے مال غنیمت واپس لے لیا وغیرہ وغیرہ. کیونکہ حضرت علی کا فیصلہ انصاف پر مبنی تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایات کرنے والوں کو اللہ سے ڈرایا. اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا. اب اس کو لے کر خلافت بلا فصل، پہلے خلیفہ، سب کچھ کا حقدار، انبیاء سے معصوم، انبیاء سے زیادہ مقام رکھنے والا، سب کچھ بنا دیا. حالانکہ اس حدیث کا مطلب صرف اتنا ہے، جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرتا ہے. میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست، اور جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنین کا، ایمان والوں کا، یعنی ان کا دوست. اب اگر لمحے بھر کے لیے ان باتوں کو ہم سچ مانیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا کہہ کر خلافت علی کے سپرد کر دی، اگر ہم لمحے بھر کے لیے مانیں تو یہ اعلان تو اب ہو گیا. اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے بعد آپ محرم، صفر، ربیع الاول، تیسرے مہینے میں آپ دار فانی سے رخصت. اگر آپ نے
اپنی وفات سے 3 ماہ قبل سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا. تو اس موقع پر حضرت علی بھی موجود ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، حضرت عباس جو حضرت علی کے بھی چچا ہیں، رسول اللہ کے بھی چچا ہیں، وہ بھی موجود ہیں. پھر 3 مہینے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا اور آپ بستر مرگ پر چارپائی پر تشریف فرما ہے، علالت میں ہے، بیماری میں ہے. اور یہ کچھ جمعے پہلے یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ علی، میں بنو ہاشم کے چہروں کو جانتا ہوں، موت سے پہلے میں ان کے چہرے پہچان جاتا ہوں. رسول اللہ کے رخ انور میں جو مجھے آثار نظر آ رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی آخری بیماری، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، میں بھی ساتھ چلتا ہوں. آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چچا میں نہیں جانتا، اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ خلیفہ تم میں سے ہوگا، یعنی اہل بیت میں سے ہوگا، تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے کسی اور کا نام لے لیا تو پھر چچا یہ یاد رکھ لے، پھر قیامت کا خلافت ہمارے اس میں نہیں ہے. اب 3 مہینے پہلے غدیر خم کے مقام پر اللہ کے رسول اگر یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ میرے بعد علی خلیفہ، اور صحابہ میں اس کا اعلان کر چکے تھے، اور من قلت مولا کا مطلب ہی یہی تھا، اور حضرت عباس بھی غدیر خم پر موجود ہے، وہ کیوں حضرت علی سے کہتے ہیں کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ جب یہ اعلان پہلے ہو چکا ہے، پھر جب حضرت عباس چلو ہو سکتا ہے بھول گئے، 3 مہینے پرانی بات تھی، ہو سکتا ہے ذہن سے نکل گئی ہو، لیکن جب حضرت علی کو انہوں نے مشورہ دیا کہ چل کے پوچھتے ہیں، تو حضرت علی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ چچا جان ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، 3 مہینے پہلے تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے، آپ بھول گئے ہو، اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. حضرت علی نے بھی پھر جب سقیفہ بنو سعدہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہونے لگی، جو غدیر خم کے موقع پر جتنے اصحاب موجود تھے کسی ایک نے بھی نہیں کہا، حضرت عباس سمیت ایک نے بھی نہیں کہا کہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو تم، خلافت کا چناؤ کیوں کر رہے ہو، جبکہ اللہ کے رسول یہ فیصلہ حضرت علی کے حق میں کر چکے. پھر بھی کسی نے نہیں. پھر حضرت عمر کی خلافت آئی، چناؤ ہوا، حضرت علی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. حضرت عثمان کی خلافت کا چناؤ ہوا، حضرت علی نے کبھی کی غدیر خم والے واقعے کو یاد نہیں کیا، بلکہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کیا اور کچھ زندگی کی رمق باقی تھی، آپ کچھ بول سکتے تھے، آپ سے پوچھا گیا امیر المؤمنین اپنے بعد کسی خلیفے کی نامزدگی کر دیجیے، اپنے بعد کسی خلیفے کی نامزدگی کر دیجیے.
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب رسول اللہ نے نامزدگی نہیں کی اور آپ نامزدگی کیے بغیر چلے گئے، میں کیوں ان کے خلاف کروں، میں کیوں نامزدگی کروں؟ اب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے نامزدگی نہیں کی، اور حضرت علی کے اپنے الفاظ کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں، وہ میں کیوں کروں۔ پھر دیکھیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے، سیدہ عائشہ بھی شامل ہو گئی، انہوں نے بھی مطالبہ اس لیے بنتا تھا کہ آپ خلیفہ ہیں اور اسلام کا نفاذ آپ کی ذمہ داری، قصاص بھی ہر بندہ نہیں اٹھ کے لینے لگ جائے گا، وہ بھی ریاست لے گی، اسٹیٹ لے گی۔ بھلے کسی کے بھائی کو کسی نے قتل کیا اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے قتل کیا، تو شریعت اسے حق نہیں دیتی کہ وہ رات کو اٹھے اپنی گن اٹھائے، پستول اٹھائے، اسے جا کے قتل کرے۔ شریعت کہتی ہے وہ عدالت میں جائے، حکومت کو اپنے گواہ پیش کرے، اپنے پروف پیش کرے، اپنا ثبوت پیش کرے، اور اسے حکومت کی طرف سے اسے سزا دلوائے۔ یہی کام سیدہ عائشہ نے کیا، اور یہی کام حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ آپ چونکہ خلیفہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ قصاص لیں اور قاتلین کو آپ سزا دیں۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں، ایک بات یہ بھی ہے کہ جی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم کی روایت ہے، حضرت علی کی طرف تھے، جنگ میں حضرت علی کی طرف تھے، اور اللہ کے رسول کا ایک فرمان تھا کہ اے عمار اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور تو انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت علی کے ساتھ تھے حضرت عمار، لہذا ان کو حضرت معاویہ کے لوگوں نے قتل کیا، اور اس کا کوئی پروف نہیں، کوئی پروف نہیں، اس لیے کہ خارجی حضرت معاویہ کے گروہ میں بھی ہے اور خارجی حضرت علی کے گروہ میں بھی ہے، اور یہ دونوں ایسے ظالم تھے کہ کہیں سے بھی سلو کی بات آتی یہ اس میں دخل ڈالتے اور سلو کو پھر جھگڑے میں تبدیل کرتے، یہ سلو نہیں ہونے دیتے، اور یہ دونوں گروہوں میں موجود تھے، حضرت علی کے گروہ میں بھی، حضرت معاویہ کے گروہ میں، سلو نہیں ہونے دیتے۔ اب اگر حضرت معاویہ کے گروہ نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا ہوتا، آج 1400 سال بعد ایک طبقے کو تو یہ خیال آیا اس حدیث کی روشنی میں، اور جس کے حق میں یہ حدیث جا رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے اپنے حق میں اس حدیث کو ساری زندگی کیوں کبھی کوٹ نہیں کیا کہ جب حضرت عمار شہید ہوئے وہ کہہ دیتے بس فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس کو باغی گروہ قتل کرے گا، لہذا اس کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا، لہذا ثابت ہو گیا ہم حق پر ہے وہ باغی۔ حضرت علی نے ساری زندگی اس حدیث کو کبھی بھی استعمال نہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سے متعلق جو باتیں بیان فرمائی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان میرا یہ بیٹا سلوک ہے،
اور حضرت حسن نے کر کے دکھایا. اب بات یہاں سوچنے کی ہے، ایک طبقے کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جتنے 12 امام ہیں یہ بالکل اسی طرح غلطی سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں جس طرح نبی معصوم ہوتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. ان کے 12 کے 12 امام خطا سے پاک، ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں. اسی لیے ائمہ کے ناموں پر جب بھی یہ نام بولتے ہیں علیہ السلام کا لفظ اسی لیے بولتے ہیں کہ چونکہ ہم یہ اصطلاح انبیاء کے لیے مخصوص کرتے ہیں، وہ یہ اصطلاح اپنے اماموں پر بھی بولتے ہیں. امام حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، علی علیہ السلام، حسن عسکری علیہ، یہ سارے جتنے بھی ہیں سب پر یہ علیہ السلام کی اصطلاح اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح معصوم ہے جس طرح پیغمبر معصوم ہے. اب آپ دیکھیے، اگر امام معصوم ہے اور ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے، تو جو حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی تو اس میں بھی تو غلطی کا امکان نہیں ہونا چاہیے. صلح تو اسی امام نے کی نا جو تمہارے عقیدے کے مطابق معصوم ہے، اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ ان لوگوں کی بڑی بڑی کتابوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ موجود ہیں جو ان کے لوگوں نے لکھے. کوفہ کی جامع مسجد میں جو حضرت حسن کے والد حضرت علی المرتضیٰ نے بنوائی تھی، جب آپ مدینہ سے ہجرت کر کے کوفہ گئے، اپنا دارالخلافہ کوفہ میں بنایا. کوفہ میں جو جامع مسجد بنائی، اس مسجد میں حضرت حسن نے معاویہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ، اپنے والد والا ممبر یعنی حضرت علی والا ممبر مسجد میں رکھوایا. جیسے یہ تو فکس ہے، وہ لکڑی کے ممبر ہوتے تھے، ہٹا بھی دیے جاتے تھے اور رکھ بھی دیے جاتے تھے. وہ ممبر رکھوایا جس پر حضرت علی خطبہ دیتے. مجمع میں حضرت معاویہ موجود ہے، حضرت حسن موجود ہے، حضرت حسین موجود ہے، اور حضرت حسن کی فوج کے سپہ سالار ہے قیس بن ابو عبیدہ ابن جراح، وہ بھی موجود ہے اور بڑے جلیل و قدر موجود. کوفہ کی جامع مسجد بھری پڑی. آپ نے حضرت حسن معاویہ کو مجمع سے اٹھایا اور اپنے والد والے ممبر حضرت علی کے ممبر پر بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گئے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں. انہوں نے باتیں کہی. حضرت حسن نے کچھ شرطیں رکھی. انہوں نے بغیر کسی رد و بدل کے من و عن ساری کی ساری شرطیں تسلیم کی. جب حضرت معاویہ نے شرطیں ساری مان لی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ان کی کتب کے الفاظ اٹھنے کے بعد حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت. اگر حضرت معاویہ باطل ہے تو ایک معصوم امام جس سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، وہ باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے. ایک طرف تو تم کہتے ہو سرداد لداد دست در دست یزید، اور دوسری طرف ایک حق والا نعوذ باللہ ایک باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دیے کھڑا ہے. پھر صرف یہ نہیں بیعت کر لی، خود جب بیعت سے فارغ ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا. حضرت حسین چھوٹے تھے، حضرت حسن بڑے تھے. حضرت حسن نے حضرت حسین کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا قم یا حسین، اے حسین اٹھیے، فبائیے فإنہ امامی، اٹھیے ان کی بیعت کیجیے، اس لیے کہ اس کو میں نے اپنا امام مان لیا، میں نے اپنا امام مان لیا. حضرت حسن جس کو اپنا امام مانے
اور تم کہو ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانتے. حضرت حسن کہے یہ میرا امام ہے اور آپ کہو یہ مسلمان ہی نہیں. کوئی بڑا صحابی ہو، کوئی چھوٹا صحابی ہو، کسی صحابی کے بارے میں کوئی شخص دل میں کھوٹ رکھتا ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، اس کی مسلمانیت میں کھوٹ ہے، اس کے عقیدے میں کھوٹ ہے، اس کی توحید مشکوک ہے، اس کا حب رسول ہونا مشکوک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس طرح کی باتیں فرمائی، آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. میرے نزدیک، میرے رجسٹر میں تم ہدایت یافتہ کب کہلاؤ گے؟ جب تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، جیسے صحابہ ایمان لائے. اب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفے کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرنا، حضرت حسین سے کہنا حسین اٹھو بیعت کرو، اس لیے کہ فإنہ امامی، اس لیے کہ معاویہ میرا آج سے میرا امام ہے. گویا میں نے اسے خلیفہ مان لیا. جس کو سیدنا حسن نے خلیفہ مانا، سیدنا حسین نے خلیفہ مانا. حضرت حسن کی فوج کے سپہ سالار قیس بن ابو عبیدہ ابن جراح نے خلیفہ مانا. تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتے، تیرے پیٹ میں تکلیف کیوں ہوتی؟ میرے بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ومن ابغضهم فببغضی ابغضہ ومن احبهم فبحبی احبہ. جو بھی میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ گویا مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا گویا مجھ سے محبت رکھے گا. یہ آپ نے ایک معیار بنا ہے. لہذا محرم کا بہانہ بنا کر صحابہ کرام پہ تبرع نہ کیے جائے. صحابہ کرام، اب آپ دیکھیے ہر سال محرم آتا ہے، محرم سے پہلے حکومتی مشینری حرکت میں آتی ہے. تقریباً مسجد کے ذمہ داران، متولی، صدر، سیکٹری، خطیب، ان کو بلایا جاتا ہے اور ان سے ایک سرکاری سطح پر ایک میٹنگ کی جاتی ہے کہ جی محرم آ رہا ہے، امن قائم کرنا. محرم آ رہا ہے، امن قائم کرنا. مجھے بتائیں، آج تک ایک مثال نہیں آپ پیش کر سکتے دنیا میں کہ کبھی اہل حدیث حنفیوں سے اس لیے لڑے ہو، قتل و غارت ہوئی ہو کہ یہ ریفرنڈم کیوں نہیں کرتے. کسی مسجد میں جو بندی اہل حدیثوں سے اس لیے لڑے ہو کہ یہ 20 تراویح نہیں پڑھتے لہذا قتل و غارت ہوئی. کسی جگہ بریلوی اہل حدیثوں کو اس لیے قتل کیا ہو کہ یہ آمین اونچی کہتے ہیں. آپ نہیں سنتے. لیکن جب بھی مسلمانوں میں قتل و غارت ہوئی ہے وہ رفع الیدین، آمین، فاتحہ خلف الامام 8 یا 20 تراویح پر نہیں ہوئی. جب بھی قتل و غارت ہوئی ہے اس مسئلے پر ایک کہتا ہے اس صحابی کو میں مسلمان مانتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا. تو پہلے اس چیز کی روک تھام کی جائے نا. ہر سال اجلاس ہوتے ہیں لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کتا کنویں میں مرا پڑا ہے پہلے اس سے تو نکالو نا. صرف 80 ڈول 40 ڈول کنواں نکال کے کتا وہی پڑا ہوا ہے تو کنواں کیسے پاک؟ جو ریزن ہے اصل جھگڑے کا، جو فساد کی جڑ ہے، اس جڑ کو ختم کرو. اس چیز کو روکا جائے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ مقدس ہستیوں کے خلاف وہ زبان درازی کرے. چاہے وہ رسالت کا معاملہ ہو، اہل بیت کا معاملہ ہو یا اصحاب رسول کا معاملہ ہو، کسی کو یہ حق نہیں دیا جانا چاہیے کہ وہ مقدس ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کرے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے. اور پھر دیکھیے ظلم کی بات ہے.
چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ بھی شامل ہے، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بھی شامل ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی، بیوی تو سب سے پہلے شامل ہوتی، اہل بیت کا تعلق کی بیوی سے، بیوی سب سے پہلے شامل۔ اور ظلم یہ ہے اپنے فارمولے پر خود ہی قائم نہیں رہتے۔ ان سے پوچھو حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی کہ نہیں؟ بیوی تھی، پہلی بیوی تھی، حضرت خدیجہ پہلی بیوی تھی، اور وہ خوش نصیب بیوی تھی کہ جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہی رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی، دوسری شادی نہیں، حتیٰ کہ ان کی وفات کے بعد جب حضرت عائشہ سے شادی کی اور کبھی حضرت خدیجہ کی کوئی سہیلی دروازے پر دستک دیتی، آواز دیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چونک جاتے اور کہتے خدیجہ کی سہیلی آئی، دروازہ کھولو، خدیجہ کی سہیلی آئی، دروازہ کھولو۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ مجھے ناگوار گزرتی یہ بات کہ وہ بیوی فوت ہو چکی ہے، ابھی بھی آپ اسی کو یاد کرتے ہیں، ایک مری ہوئی بیوی کو ابھی تک یاد۔ آخر حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے ایک دن کہہ دیا، اللہ نے آپ کو ان کے بعد، وہ تو بوڑھی تھی، بیوہ تھی، آپ سے نکاح ہوا، اللہ نے اس کے بعد آپ کو کنواری بیوی دی ہے، پھر بھی آپ اسے یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خبردار، خدیجہ کے بارے میں ایک لفظ بھی میں نہیں سن سکتا، اللہ نے مجھے خدیجہ کی محبت پلا دی، خدیجہ کی محبت اللہ نے مجھے پلا دی ہے۔ اس کے باوجود ان سے پوچھو کہ حضرت خدیجہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، کہتے ہیں وہ اہل بیت میں شامل۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، یعنی ایک اصول تو ہونا، فارمولہ تو ہونا، یہ تو بے پیندے کا لوٹا ہے، وہ شامل ہے۔ کیوں؟ وہ حضرت علی کی ساس بھی ہے، حضرت فاطمہ کی ماں بھی، وہ تو شامل ہے، حضرت حسن حسین کی نانی بھی، وہ تو شامل ہے۔ گویا حضرت عائشہ سے ان لوگوں کا کیا رشتہ ہے؟ نہ حضرت عائشہ حسین کی نانی ہے، نہ حضرت علی کی ساس ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے قرآن کہتا ہے ازواجہم امہاتہم، پیغمبر کی جتنی بیویاں ہیں یہ امت کی ماں، امت کی ماں ہے۔ اور جب حضرت علی رسول اللہ کے داماد ہیں تو حضرت عائشہ ان کی بھی ساس ہے، حضرت حفصہ ان کی بھی ساس ہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں میں یعنی صحابہ کرام میں، اہل بیت، یقین مانیے آپس میں کوئی بغض نہیں تھا، کوئی بغض نہیں۔ آپ نے شاید وہ انٹرویو سنا ہو، یہ جو ایک اخبار والے ہیں، کئی مولویوں کو اس نے انٹرویو کیے نا، علی مرزا کا کیا، طارق مسعود کا کیا، یہ شہنشاہ نقوی کا کیا، طارق جمیل کا کیا، ابتسام الہی ظہیر کا کیا، کئی انٹرویو کیے۔ اس میں جو شہنشاہ نقوی کا انٹرویو کیا، اس نے کہا، اینکر نے پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت علی کے بیٹوں میں، ایمانداری سے بتاؤ، کیا تمہاری کتابوں میں ہے کہ حضرت علی کے بیٹوں کے ناموں میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ پھر اس نے کہا اگر حضرت علی ان سے خار کھاتے ہوتے تو کوئی شخص اپنی اولاد کے نام اپنے دشمنوں کے نام پر رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں رکھتا۔ تو پھر حضرت علی نے کیوں رکھے؟ کہنے لگا حضرت علی نے اپنی اولاد کے نام ان شخصیات کے ناموں پر نہیں رکھے، ویسے رکھے، ویسے رکھے ہیں، ان کے ناموں کی محبت میں نہیں رکھے۔ ابو بکر نام رکھا
لیکن اس سے مراد ابو بکر صدیق نہیں تھا. عمر نام رکھا لیکن اس سے مراد عمر بن خطاب نہیں تھا. عثمان نام رکھا لیکن اس سے مراد عثمان بن عفان نہیں تھا. انہوں نے ویسے نام رکھ لی، عربی نام رکھ لی. اب میرے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلو حضرت علی نے ان کی محبت پہ یہ نام نہیں رکھے، ان کی محبت پہ یہ نام نہیں رکھے، لیکن جس بھی وجہ سے رکھے ان کو یہ نام اچھے لگتے تھے. ابو بکر عمر عثمان کی وجہ سے نہیں، ویسے اچھے لگتے تھے، اپنی اولاد کے نام رکھے. ایسے کبھی ویسے تم نے بھی اپنے بچوں کے نام عمر عثمان رکھے ہیں؟ چلو ابو بکر عمر عثمان کی وجہ سے نہیں، علی کی وجہ سے صحیح، حضرت علی نے رکھے ہیں. حضرت علی کی وجہ سے تم نے بھی کبھی یہ نام رکھے. ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں کہ وہابیوں نے بھی کبھی حسن حسین نام رکھے ہیں. ہمارے نام میاں نذیر حسین محدث دین، بہت بڑے، محمد حسین شیخ پوری، محمد حسین بٹالوی، یہ اہل حدیثوں کے علماء کے نام. ہمیں تو کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض نہیں، لیکن آپ بھی تو اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں، اللہ رب العالمین یہ ارادہ کر چکا ہے، یہ فیصلہ کر چکا ہے، لیذھب عنکم الرجس، ہر قسم کی غلاظت، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی ناپاکی تم سے دور کرے گا. ہر قسم کی غلاظت آپ سے دور کر کے آپ کو پاک صاف کرے گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے گھر والوں، آپ دنیا میں کہتے ہیں اہل پاکستان، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو پاکستان میں رہتے ہیں. اہل مدینہ جو مدینہ میں رہتے ہیں، اہل شام جو شام میں رہتے ہیں، اہل عراق جو عراق میں رہتے ہیں، اہل کراچی جو کراچی میں رہتے ہیں، اور اہل بیت جو گھر میں رہتے ہیں. بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں. اہل بیت جو گھر میں رہتے ہیں، اور گھر میں صرف پوتے نواسے اور بیٹے نہیں رہتے، گھر میں بیویاں بھی رہتی، گھر میں بیویاں بھی رہتی ہیں. جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ شامل ہے تو باقی ازواج بھی شامل، باقی ازواج بھی شامل، ان کو کوئی نکال نہیں سکتا. پھر ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر، حالانکہ اس کو بھی حضرت خدیجہ بیان، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے ایک چادر اپنے اوپر لے رکھی تھی. حضرت علی آئے، آپ نے ان کو بھی چادر میں دی. فاطمہ آئی، ان کو بھی چادر میں دی. حسن آئے، ان کو بھی چادر میں دی. حسین آئے، ان کو بھی چادر میں دی. آپ نے فرمایا ان ہؤلاء اہل بیت، یہ سارے میرے اہل بیت. کہتے دیکھا وہ تو 5 تھے چادر کے، ایک رسول اللہ خود تھے، دوسرے حضرت علی تھے، تیسری حضرت فاطمہ تھی، چوتھے حضرت حسن تھے، اور 5ویں حضرت حسین تھے. چھٹا تو کوئی نہیں تھا. آپ نے فرمایا یہ میرے اہل بیت سے. میں نے پہلے بھی آپ کو اس کی مثال دے کر سمجھایا، یہ بالکل سیم ایسی بات ہے جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں آپ کا کوئی دوست مل گیا، آپ کے ساتھ ایک بچہ ہے. وہ دوست آپ سے پوچھتا ہے یہ برخوردار یہ بچہ کون ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. کیا اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بات درست ہے، لیکن آپ کے تو 5 بیٹے ہیں، 4 گھر میں ہے، ایک یہاں ہے آپ کے ساتھ. اب آپ نے اطلاع اس کی دی جو اس وقت آپ کے ساتھ.
باقیوں کی آپ نے نفی نہیں کی، آپ نے اس کی اطلاع دی کہ یہ میرا ضرور بیٹا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ میرے بیٹے نہیں۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا، گندگی کو، غلاظت کو، ناپاکی کو تمہارے ساتھ نہیں رہنے دے گا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو پاک اور صاف بنا کر رکھے گا، ہر قسم کی غلاظت کو آپ سے دور کرے گا۔ اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات بھی شامل ہے۔ لوگوں نے، منافقین نے الزام تو لگایا، لیکن اللہ نے شش و پنج میں نہیں رکھا، اس الزام کی بھی برات اعلان فرما دیا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، فرمایا ہم نے گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور اچھی پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے رکھی ہیں۔ اگر عائشہ کے دامن پہ داغ لگاؤ گے تو یہ چینٹے نبی کے دامن پہ بھی پڑیں گے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، جس میں اولادیں بھی شامل، بیویاں بھی شامل، پوتے نواسے بھی شامل، سارے آپ کی آل ساری کی ساری شامل۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی زندگی کو ہر قسم کی علائش سے پاک اور صاف رکھیں۔ گویا قرآن مجید نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ نبی کا گھرانہ پاک، ہر عیب سے پاک، ہر گناہ سے، ہر اس طرح کی گندی علائش سے نبی کا گھرانہ پاک ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انہیں پاک رکھے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، لہذا صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں اپنے ایمان کو صاف رکھیے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو اپنا جزو ایمان سمجھیے، اور یہ جو لوگ خرافات، ادھر ادھر کی باتیں، جھوٹی سچے، یقین مانیے محرم کو لے کر اتنی کہانیاں گھڑی گئی، اتنی کہانیاں گھڑی کہ آدمی دنگ رہ جائے، اتنی کہانیاں گھڑی، اور حقیقت کچھ بھی نہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم واقعہ کربلا کی حقیقت کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، آپ سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے، اور ہر قسم کے بغض سے، کینے سے، نفرت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد